یہ سازش کی ہے. میں نے کہا کوئی امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی ہے. ان کی انوالومنٹ اپسو فیکٹو ہوتی ہے ہر رجیم چینج پر. تو یہ کوئی نئی سازش نہیں تھی. یہ سازش البتہ اندر سے ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہوئی ہے. یہ تمہاری فوج اور ان سیاسی فیملیوں کے درمیان ہے سازش. میں نے کہا امریکہ کی نہیں، وہ تو کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی ہمارے سفیر کے ساتھ. ہمارے سفیر تو ایک اس کے ساتھ کاکٹیل پہ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا. تو جب پرائیویٹ چیزوں باتوں میں بات ہوتی ہے اسے انفارم کیا، اور وہ سیکرٹ سائفر ہی ہوتا ہے جس سے بھجواتے ہیں. تو اس سے یہ پڑ گیا کہ جی وہ ہو گیا، پتہ نہیں بہت بڑی. جب وہ سائفر ایک کھل جاتا ہے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. امید ہے آپ جو پی ڈی ایم کے خلاف بولتے ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور ان کو شیئر بھی کیا کریں. کہ بچ جائے تو اتنی سی مجھے بھی دے دیا کریں فیور. تو یہ بات ہوگی. دوسری بریکنگ نیوز ہم نے کرنی تھی اس سے پہلے. افسوس کرنے کوئی 25-26 جو آفیشل ہے وہ بندے شہید ہوئے ہیں 2 دھماکوں میں ڈی آئی خان میں. وہ گندا پیپ کا ڈرم ہے نا، یہ اس کا علاقہ ہے. بہانے شروع ہو چکے ہیں اور انوسینٹ بندے شہید کروائی جا رہا ہے. منیرہ مستری، اب یہ جو سی ٹی ڈی جس کے اوپر میں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بات کر رہا ہوں، جو منہ ڈھک کے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو تو لگایا ہوا اس کے اوپر شرم گاؤں کے ساتھ اینٹیں باندھنے پہ، تو پھر ہنگامے ہی ہوئیں گے نا. ان کو تو لگایا ہوا جا کے جج کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جی. وہ جو کل 7-8 کھڑے ہو گئے تھے ان کو وہ لگایا ہوا تھا. یہ افسوس کرنا ہے اس وجہ سے. تو پھر کہاں سے الیکشن ہوئیں گے اور کہاں ملک میں امن آئے گا. جو ابھی آپ نے کلپ سنا، یہ شمشاد صاحب ہے، فارن آفس فارن سیکرٹری رہے ہیں، 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ابھی بھی لیکچر وغیرہ دیتے ہیں. اور 25-30 سال یا 30-35 سال ان کی فارن آفس کی سروس ہے. پہلے دن سے فارن آفس آئے تو یہ وہیں کے تو سنوانا ضروری تھا. وہ کوئی اتنا بڑا کیس ہی نہیں ہے، صرف اندر کرنا ہے. آنکھیں کیونکہ بند کی ہوئی ہیں. آج ابھی کریں گے یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں. ایک اخبار جامع ہوتا تھا، میر جوید صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بہت شریف بندہ تھے. تو ان کی اولاد نہیں تھی تو میر شکیل نے اپنا بیٹا پلوٹھی والا میر ابراہیم دے دیا، جو جیو کا مالک بنا ہوا ہے نا، وہ دے دیا تھا. پھر انہوں نے اس کو پالا وغیرہ وغیرہ. میر صاحب کا ایک اور بیٹا ہے، وہ گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، جس طرح گمنامی کی زندگی گزارتا ہے سلیمان شہباز. تے وڈی آندا تے ٹکی آندا، ادھر شوگر مل ایسوسی ایشن کو دے ہی جا رہا ہے، اپنے بھی گھر آنا تھا. اس وجہ سے جہانگیر ترین بھی خوش ہے تو وہ بھی خوش. بات کدھر سے کدھر چلی گئی ہے. آج 2 کریں گے جی. پہلے بریکنگ نیوز. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. میرے جو دوست ہیں باپ میرا خیال رکھتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. وہ آدھی رات کو بھی فون کرتے، چھیتی آ مینو آئی ہے خبر. کل جو نواز شریف بری ہوا، یہ میں نے غالباً 3-4 مہینے پہلے بریکنگ نیوز دی تھی. جو نیب کے وہاں پہ ریکارڈ ہاں جی ہینکی بینکی ہو رہی تھی، وہ ریکارڈ ہی انہوں نے جلا دیا، غائب کر دیا. اصل کدھر چلا گیا. ایک تو یہ بات ہو گئی. ابھی تک کچھ 1.25 بلین لگا صرف نواز شریف کی اس کے جی آئی ٹی پہ. انگلینڈ جا رہے بریگیڈیئر صاحب، انگلینڈ آ رہے، ایک ایم آئی سے، ایک آئی ایس آئی سے، ایک پولیس گروپ سے لیا تھا، ایک میرے خیال کوئی جج بھی گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس وجہ سے میں نے آپ کو بتانا تھا، میں نے یہ بتانا تھا کہ اتنا خرچہ کر کے بھی وہ کیس یوں کر کے فارغ ہوا. جو ہم نے کہا تھا ویسے ہی آپ کو اب میں شاباش کا مستحق ہوں. اگر آپ شاباش نہ دیں گے تو کنجوس کرائیں گے تو بخیل لفظ ہے، تو بخیل کی سزا بڑی سخت ہے.
یہ میری بریکنگ نیوز تھی کہ جناب علی انہوں نے سب کچھ ریکارڈ کر دیا. کل ادھر جا کر جی اصل ریکارڈ ہے. وہ بول رہے تھے سبق پڑھایا ہوا جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور نیب کا وکیل بول رہے تھے، وہ عامر فاروق بتا رہا تھا. اچھا وہ اصل کدھر ہے؟ وہ اصل نہیں ہے جی، فوٹو کاپی ہے. تو فوٹو کاپی بھی آپ نے منگا دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر بلاتا اس کو پرانوں کو کہ یہ کیس یہیں پہ روکو، پرانے والوں کو بلاؤ. وہ کدھر گئے؟ انہوں نے فوٹو کاپی کے پر کس طرح کر دیا؟ اور فوٹو کاپی اصل سے ہی ہوئی تھی نا، کہ نقل ہی بنا دی، یا تو فیک کو یا بوگس کو. اصل کدھر گئے؟ کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی اس طرح کے فرانزک کروائیں تو سارے ہی پتہ لگ جائے. کیونکہ چور اور کتی ملے ہوئے، تو میں کہتا ہوں چور اور کتی جو ہے نا، یہ عاصم منیر کا نام رکھ دینا چاہیے، باجوے کا نام رکھ دینا چاہیے. جنہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کے جال ہے، ان کا بیڑا غرق کر نشان عبرت بنا ہماری اولادیں بھی دیکھیں. ایک تو یہ شکر کرنا تھا، آپ کی مہربانی نہیں کریں گے چلو پھر بھگتو گے آپ ہی. اللہ تعالیٰ کا نظام تو ایسا ہی ہے. دوسرا، ایک گندی عادت ڈالی تھی باجوے نے، ڈلوائی تھی کہ جا کے سفارتکار ملتے تھے ان کو، جا کے نا حمزہ کو ملتے تھے، فضلو کو ملتے تھے، مریم کو ملتے تھے، اور جہانگیر ترین کو ملتے تھے، راجہ ریاض کو ملتے تھے. انلیگل ہے. کہیں دوسرے ملک میں جا کے دکھائیں نا تو پھر پتہ لگے. وہ جو بڑوا جو ہے وہ منیرہ مستری امریکہ گیا ہوا. فیصل نصیر بائی پاس کرتا بھی تیرا باس ندیم انجم ہے جو اس ٹائم بقول راجے کے گرفتار ہے لیکن ہاؤس اریسٹ ہے. آتے جاتے لوگ اس کو ملتے ملاتے ہیں، جس طرح میں یحییٰ خان کو ملنے جاتا تھا، وہ بھی ہاؤس اریسٹ تھا. تو فیصل نصیر امریکن امبیسی میں گٹ مٹ کر وہ جس طرح ہی کر کے آیا، 24 گھنٹے نہیں گزرے، ہاں جی 15-16 گھنٹے گزرے تو ڈی آئی خان ہو گیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا آفیشیلی یہی انچارج ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس کے پاس تو اور بکیرے بڑے ندیم انجم کے پاس، اور وہ دفتر آج کل سنا نہیں آ جا رہا. پہلے شروع میں جب ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا پھر بھی دفتر تو آ رہا تھا، آج کل نہیں آ رہا. اور کسی نے مجھے کہا کہ تو کہنے پہ حوصلے ہو تو امریکہ گیا. اچھا بتا دو بھائی کہاں گیا، کون سی کو خبر کو تجھے بی ٹی آ گئی ہے. اچھا جی پھر کیا بات ہونی تھی، یہ ہو گیا. میں آپ کو بالکل بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پری پلان تھا یہ دہشت گردوں کا نہیں تھا. ڈی آئی خان میں جو ہوا یہ دہشت گردوں کا نہیں تھا جن کا نام لیا جا رہا، ان دہشت گردوں کا نہیں تھا. یہ ان دہشت گردوں کا تھا جو ڈپلومیٹک ایونیو میں بیٹھے ہوئے اور جو ان کو فیصل نصیر ملنے گیا. ان کی پلاننگ تھی کہ اچھا میں وہاں سے فورس ہٹا لوں گا، اچھا میں وہاں سے یہ کر لوں گا، تم کر دینا، شیلٹر دینا، پولیس کو سجے کبے کر دینا، پولیس کو اینٹیں دے کے بھیج دینا، جاؤ ادھر جا کے پی ٹی آئی کے بندوں کو ڈھونڈو تو وہاں ان کے ساتھ وہ کرو تو یہ کرو. تو اس ملک میں پھر یہی کچھ ہوئے گا. جو ہمارا قاضی القضاء ہے، قاضی القضاء تو اوپر سے آتا ہے، جو قاضی ہے وہ تو بڑوا جو آنکھیں بند کر کے نا اور اپنا منہ ریت میں دے کے بیٹھا ہوا، پیچھے سے ننگی اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. ایک اور بم شیل پھینکا بازار نقوی نے، اس کی بات ہم اگلے میں کریں گے. اگلا جو ہے وہ پولیٹیکل سیگمنٹ ہوگا، اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. ہماری خبریں آپ کو کسی اور سے ٹیلی ضرور کرنا آپ نے، کہ کمپیئر کرنا کس کی خبریں کس کے قریب ہیں. پاکستان زندہ باد.